اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه۔ 25ویں سپارے کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالی اس سوال کے جواب کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت کا علم کس کو ہے۔ بات بات میں سوال کیا جاتا تھا کہ آپ اور آپ کے ڈرانے ختم نہیں ہوتے، ہم کیا اسلام میں اس لیے آ گئے کہ آپ ہمیں ہر وقت حساب کتاب سے ڈراتے رہیں؟ قیامت تو آتی نہیں، کب آئے گی قیامت؟ اگر قیامت نے آنا ہے اور وہ سچ ہے تو آپ بتا دیجئے کب آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، 2 انگلیاں ملائیں اور فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں کہ میں آ چکا ہوں، قیامت آنے والی ہے۔ اب لوگوں کے سوال پہ سوال پڑھنے لگے اور سیدھے سادھے مسلمانوں کو پیچھے سے پش اپ کیا جاتا تھا کہ بھئی پوچھو ایانا مرساہا، کب واقع ہوگی وہ قیامت؟ اللہ نے فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کی طرف پلٹایا جاتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا قیامت کب واقع ہوگی، اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں قیامت کب واقع ہوگی۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں کہ وہ بد ذائقہ ہوں گے، خوش ذائقہ ہوں گے، بورے نکلیں گے، سڑے نکلیں گے، صحیح نکلیں گے، ناقص نکلیں گے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ وما تحمل من انثى، اور خاتون جو بچے کی ولادت کرے گی، مذکر ہوگا، مؤنث ہوگا، ٹرپلٹس ہوں گے یا ڈبلز ہوں گے یا اس سے زیادہ ہوں گے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرے ہاں ولادت ہوگی، اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے ہاں ولادت نہیں ہوگی۔ ولادت کے امور چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ولادت سے قبل مسکیریج ہو جاتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرے ہاں بہت کثیر اولاد ہوگی، لیکن اللہ کا حکم نہ ہو تو اس کے ہاں ولادت ہو نہیں سکتی۔ جناب سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ اپنی 100 اہلیاؤں کے پاس جائیں گے اور ان سے 100 بچے پیدا ہوں گے اور ان 100 بچوں کو وہ اللہ کے لیے وقف کریں گے۔ فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہہ دیجئے، یہ سن نہ سکے، انشاءاللہ نہ کہا۔ 100 اہلیاؤں کے پاس گئے، کسی ایک کے ہاں بھی ولادت نہ ہو سکی سوائے ایک کے کہ ان کے ہاں بھی مکمل ولادت ممکن نہ ہو سکی اور حمل ختم ہو گیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے، اتنی بڑی اللہ نے سلطنت دی مگر وارث عطا نہ کیا۔ سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کا کوئی وارث نہیں تھا، آپ کی نسل میں کوئی آگے نہیں بڑھا، تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب عورت کے ہاں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ سب اللہ کے اوپر ہے۔ ہمارے ہاں جو یہ جاہلانہ رواج ہے کہ اگر بیٹیاں پیدا ہوں تو عورت منحوس ہے، استغفر اللہ، اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا۔ نہ انسان کے اپنے ہاتھ میں بیٹا ہے، نہ انسان کے اپنے ہاتھ میں بیٹی ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور کب دینا ہے، نہیں دینا ہے یا فوراً دینا ہے، یہ سب اللہ کے کام ہے، لہذا اس میں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اس پارے کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جب پہچان انسان کو حاصل ہوگی تو اس کا ایمان نکھرے گا، جیسے جیسے اس کا ایمان نکھرے گا ویسے ویسے وہ باقی لوگوں سے ممتاز ہوتا جائے گا۔ انسان خود یہ کہے اللہ مجھے جنتی بنا دیجئے تو اللہ توفیق تو دیتا ہے، لیکن اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے باعمل بننا ضروری ہے اور شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والا بنانا ضروری ہے۔ اللہ کی پہچان کیسے حاصل ہوگی؟ فرمایا سب سے پہلے سمجھ لو کہ ساری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فاطر فرمایا، ایک جگہ بدیع فرمایا۔ بدیع کا مطلب بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی نقشے کے، اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں، اللہ نے ایک نئی چیز پیدا فرمائی اور وہ آسمان اور زمین کی صورت میں پیدا فرمائی۔
جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا خالق ہے، ان کو کنٹرول کرنے والا ہے، ان کو مینوفیکچر کرنے والا ہے اور ان کے انضمام اور انصرام کو نبھانے والا ہے، تو اس میں سے روزی اتارنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا رجوع اللہ کی طرف کرو۔ اللہ کی زمین پہ چلتے ہو، اللہ کے آسمان تلے بیٹھتے ہو، پھر بھی اللہ کی نہیں مانتے، تو پھر بعید ہے یہ بات کہ زمین پھٹ جائے یا آسمان گر جائے۔ جو اللہ کی بات مانے گا اللہ اسے بچا لے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ پھنس جائے گا۔ تو اللہ کو مانیے کہ اللہ زمین اور آسمان اور ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے اور اس کا بانی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ آسمان اور زمینوں کے جتنے خزانے ہیں ان کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ روزی دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم روزی دے دیتا ہے۔ انسان کا کاروبار چل رہا ہو تو وہ سب سے پہلے اللہ کو بھلا دیتا ہے، اور جب روزی میں کمی اور کوتاہی ہوتی ہے اور جب روزی میں کمیابی ہوتی ہے تو انسان دوڑتا ہے مصلی کی طرف، دوڑتا ہے تلاوت کی طرف، دوڑتا ہے قرآن کی طرف کہ بھئی مجھے تو زیادہ زیادہ اللہ اللہ کرنا ہے، میری روزی کم ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے روزی کا بڑھانا بھی ہماری طرف، روزی کی کٹوتی کرنا بھی ہماری طرف، یہ ساری روزی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے چاہے فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مال کو خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے مال کو وصول کرنا بند کر دیا جائے۔ قیامت سے پہلے ایک بڑی علامت یہ ہوگی کہ مال عام ہو جائے گا۔ ایک آدمی مال لیے پھرے گا کہ کوئی ہے جو میرا مال اللہ کے لیے لے لے۔ جو سب سے مفلوق الحال آدمی اس شخص کو ملے گا وہ کہے گا کہ آپ لیٹ ہو گئے، اگر آپ کل آتے تو میں آپ کا مال لے لیتا، آج تو خود میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں بانٹنے کے لیے تیار ہوں، اب مجھے کوئی لینے والا نہیں مل رہا۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں اور ان نعمتوں کو اللہ کے راستوں میں صرف کیا جا رہا ہے، لیکن اسٹیٹس کو بنا لینا کہ جی زیادہ مالدار یہ ہوں گے، کم مالدار یہ ہوں گے، مالدار ان سے منہ سے بات نہیں کریں گے، ان کی طرف دیکھیں گے نہیں، ان کو مقابل نہیں لائیں گے، ان کو نیچے رکھیں گے، خود کو اوپر رکھیں گے۔ تو میرے بھائی یہ سارا مال اللہ کا ہے، اللہ کا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ مال میرا ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے، تم خالی ہاتھ آئے تھے، سارا خالی ہاتھ کر کے جاؤ گے، تم کچھ لے کے نہیں جا سکتے سوائے نیک اعمال کے۔ ہم کوئی چیز نہ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، نہ لے جا سکتے ہیں، نہ لائق ہیں، تو پھر فخر کس بات کا؟ اگر کوئی غریب ہے تو وہ خود غریب نہیں ہے، اور اگر کوئی امیر ہے تو وہ خود امیر نہیں ہے۔ اللہ نے اسے امیر بنایا، اللہ نے اسے غریب بنایا، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور جس کے لیے اللہ نے تقسیم کی اس پر اعتراض کرنے والا انسان کون ہوتا ہے؟ لہٰذا اسٹیٹس کو ختم کرنا چاہیے، برابری کرنا چاہیے، مساوات کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مساوات قائم فرمائی تو غریب کو امیر کے ساتھ ٹچ کر دیا، میچ کر دیا، نتھی کر دیا، ملا دیا، صاف کر دیا، انصاف کر دیا، اور فرمایا کہ کوئی فرق نہیں ہوگا، نہ امیر کو غریب پر نہ غریب کو امیر پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ تو آج جو ہمارے اندر یہ جذبات ہیں ہمیں اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ہدایت دینے والا ہے نا تو وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یرید، جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا اسے ہدایت مل جائے گی، اور اللہ جسے چاہے گا اپنا برگزیدہ بنائے گا۔ انسان کہتا ہے جی میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، مجھ میں تو فرق ہی نہیں آ رہا، بس میری قسمت بری ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، قسمت کسی کی بری نہیں ہوتی۔ انسان خود اپنے آپ کو برائی کے دلدل میں گراتا ہے، یا انسان خود اپنے آپ کو برائی سے بچا کر اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ قسمت کو برا بلا نہ کہا کرو، زمانے کو برا بلا نہ کہا کرو، اپنے آپ کو بد نہ کہا کرو۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنے آپ کو بات بات میں کوستے، میں پیدا کیوں ہوا، میں زندہ کیوں ہوں، میں رہتا کیوں ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ نے آپ کو ایک بہت عظیم مقصد کے لیے، جو مقصد عبادت ہے اس کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ عبادت کیجئے، اللہ کی طرف مائل ہو جائیے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو جائیے۔ جہاں آپ رجوع اللہ کریں گے تو وہاں اللہ آپ کو ہدایت مستقیمہ کی طرف ٹرن کر دے گا، اور آپ بآسانی اللہ کی طرف گھومنے والے اور کامیاب ہونے والے بن جائیں گے۔ یہاں سے جو نقطہ اصل پتہ چلا وہ یہ کہ انسان خود ہادیہ مہدیہ نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی رضا میں داخل نہ ہو، اللہ کے دین میں داخل نہ ہو، اللہ کی شرع میں داخل نہ ہو۔ اگر وہ اللہ کے دین کو قبول کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بن جائے گا تو اللہ اس کو ہادیہ مہدیہ بنا دے گا، اس کو ہدایت یافتہ بنا دے گا، اور اس کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار فرما لے گا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ کی شان تمہارے بارے میں یہ ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت مہربانی فرمانے والے ہیں۔ یرزق من یشاء، جس کو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں روزیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ وہو القوی العزیز، اللہ کی شان یہ ہے بہت قوت والے اور غلبہ والے ہیں۔ اللہ کی طاقت سے زیادہ کسی کی طاقت نہیں ہے، اللہ کے غلبے سے زیادہ کسی کا غلبہ نہیں ہے۔ اگر آپ رجوع الی اللہ کرنے والے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے درجات بلند ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کون ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے جب وہ بندے اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ دیکھیں توبۃ النصوحہ کے اوپر بات ہم ہمیشہ کرتے ہیں۔ توبۃ النصوحہ کیا ہوتی ہے؟ ایسی توبہ جو ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کا سبب بن جائے، نصیحت کا سامان بن جائے کہ بھائی دیکھو تم نے گناہ چھوڑ دیا، اب تم گناہ نہیں کرنا۔ یہ تو ہے نا نصوحہ، ناصحن سے ہے، نصیحتن سے ہے کہ ایسی چیز جو بندے میں اور دوسروں میں فرق کرنے والی ہو اور ان کو تمییز دلانے والی ہو کہ بھائی ہم نے اپنی نصیحت پکڑ لی، ہم نے اپنی اصلاح پکڑ لی کہ ہم گناہ کی طرف انشاءاللہ نہیں جائیں گے۔ جب آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 100% بچا لیں گے۔ وَيَعْفُو عَنْ سَيِّئَاتٍ، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ سیئات کو، برائیوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ تمہارے کرتوت ہیں اللہ ان سب کو معاف بھی کر دے گا باوجود اس کے کہ وہ جانتا ہے۔ تو اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ سے مخفی نہیں ہو سکتی تو پھر اللہ سے مانگنے میں شرمانا کس بات کا ہے؟ اللہ سے رجوع الی اللہ کرنے میں شرمانا کس بات کا ہے؟ مانگیے اللہ سے، توبہ کیجیے اللہ سے، رجوع کیجیے اللہ کی طرف، آ جائیے اللہ کی طرف، معافی مانگ لیجیے اللہ سے۔ ابھی بھی آپ کے پاس جو ہے وہ 4 دن باقی ہیں یا 5 دن باقی ہیں، اللہ کے علم میں ہے کہ کتنے دن باقی ہیں۔ ان دنوں میں اللہ کو ابھی بھی راضی فرما لیجیے۔ اللہ تو بندے کے ایک عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہے کہ ایک آدمی نے 100 قتل کیے، آپ نے سنی ہے نا وہ حدیث علماء کرام سے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، اور بنی اسرائیل سے پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ ایک عالم کے پاس گیا، جی کوئی توبہ وبہ کا طریقہ ہے؟ اس نے کہا توبہ 99 قتل کر کے توبہ کی بات کرتا ہے، سیدھا جہنم میں جائے گا، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں۔ اس نے کہا چل بھائی ایک اور 100 قتل کر دیے۔ 100 قتل کرنے کے بعد پھر ایک راہب کے پاس پہنچا اور کہا کہ توبہ کا کوئی دروازہ ہے، کوئی توبہ کا سلیقہ اور طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہے، یہ علاقہ آپ کے لیے اچھا نہیں، یہاں پہ آپ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اب یہاں سے منتقل ہو جائیں، صالحین کے علاقے کی طرف جائیے، نیک لوگوں کے راستے کی طرف جائیے، توبۃ النصوحہ کیجیے، اللہ کی توبہ قبول فرما لے گا۔ راستے میں اس کی روح کے قبض ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ آپ نے سب سنا ہے کہ یہ راستے میں جا رہا تھا، اللہ اس کے چھوٹے راستے کو بڑا کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس حدیث کے اندر نقطہ کیا ہے؟ آپ کو مشائخ نے بتایا ہوگا یقیناً، ورنہ میں آپ کی رہنمائی کر دوں گا۔ اس کا نقطہ معافی یہ تھا کہ جب اس کی روح قبض ہو رہی تھی، اس کو زمین پہ گرا دیا گیا تھا، یہ سینے کے بل اپنے آپ کو اس راستے کی طرف گھسیٹ رہا تھا جو نیکی کے راستے کی طرف جانا ہے۔ اللہ نے اس کے اس رینگنے پن کو قبول کیا کہ یہ اس وقت بھی مچل رہا ہے کہ میری توبہ اللہ قبول کرے۔ اللہ نے 100 آدمیوں کے قاتل کو معاف کر دیا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ آپ اگر ذرا سا بھی عمل کر لیں گے نا رجوع الی اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے خیر کا دریچہ مقرر فرما دیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ بات سمجھیے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا ہے کون؟ اللہ، اور حساب کتاب لینے والا کون ہے؟ اللہ۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتا کذلک تخرجون۔ اللہ آسمان سے بارش اتارتا ہے، پھر پانی کو ٹھہراتا ہے ایک مقررہ اندازے کے ساتھ، پھر اس سے مردہ زمین کو سینچ دیتا ہے اور وہاں سے فصل اگ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ مرنے کے بعد تمہیں بھی دوبارہ اٹھائے گا، تمہیں بھی زندہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جب پانی کو برساتا ہے تو زمین کی 3 قسمیں ہیں، سنن اربع کی روایت ہے، 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ زمین ہے جو پانی کو ذخیرہ کرتی ہے پینے کے لیے، اور پانی کو جمع کرتی ہے کھیتی کے لیے، اس سے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، زمین خود بھی نفع اٹھاتی ہے۔ دوسری زمین ایسی ہے جو پانی تو جذب کر لیتی ہے لیکن ذخیرہ نہیں کر پاتی، لوگوں کو پانی فراہم نہیں کرتی، خود پی جاتی ہے۔ اس زمین میں خود تو نفع ہوتا ہے مگر لوگوں کے لیے نافع نہیں بنتی۔ اور زمین کی تیسری کیفیت یہ ہے کہ نہ تو خود پانی کو جذب کرتی ہے اور نہ پانی کو ذخیرہ کرتی ہے، نہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے نہ خود فائدہ حاصل کرتی ہے۔ تو زمین کی 3 قسمیں ہیں،
اور اسی طرح لوگوں کی مثال ہے، جو خود علم حاصل کر کے آگے پہنچائے گا وہ کامیاب ہے، مومن۔ جو خود علم کو جمع تو کر لے مگر عمل نہ کرے وہ منافق ہے، کہ اس کو سب کچھ پتہ ہے مگر وہ اندر سے دوغلا پن کر رہا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جس کو پتہ ہے وہ نہ جمع کر رہا ہے، نہ فائدہ اٹھا رہا ہے، نہ دوسروں کو پہنچا رہا ہے، وہ فاسق ہے، اللہ کی رحمتوں سے نکلا ہوا شخص ہے، اور اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہے، کیونکہ وہ نہ خود نافع ہے نہ دوسروں کے لیے نفع بخش بن رہا ہے۔ تو یہی کیفیت ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دوبارہ اٹھائے گا، اور اٹھانے کے بعد سوال جواب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ جب اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوبصورت عمل کی توفیق دیں گے۔ وہ خوبصورت عمل یہ ہے کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، کہ جب تمہارے اندر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو تم اس اختلاف کو اللہ کی طرف پلٹا دو۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، اور کہو کہ وہ میرا اللہ ہے، وہی بہترین فیصلہ اتارنے والا ہے۔ علیہ توکلت، میں اسی پر اعتماد کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اسی کی طرف پلٹتا ہوں۔ ایک مثال لے لیجئے، کوئی اختلافی بات نہیں ہے، کوئی اس کو ذرا سے بھی اختلافی نہ سمجھے، اختلافی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے بھائی، نہ ہم نے کرنا ہے، نہ اللہ کے گھر میں کوئی اختلاف ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، ایک نماز میں ایک شخص ایسا عمل کر رہا ہے جو قرآن میں نہیں ہے اور حدیث میں نہیں ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اب مجھے لے لیجیے، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں بڑے خشیت کے ساتھ نماز پڑھوں لیکن میں آپ کو کہوں کہ میں وضو نہیں کر رہا، تو آپ میرے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ خشیت تو ہے نا بھائی، تقویٰ تو ہے، پرہیزگاری تو ہے، مگر میں وضو نہیں کر رہا، تو بغیر وضو کے جو میری نماز ہے وہ باطل ہے۔ اسی طرح اگر میری نماز شریعت کی مخالفت میں ہے، اگرچہ دنیا میں اربوں لوگ، کھربوں لوگ اس کو کرنے والے ہیں، لیکن وہ دلیل، وہ عمل، وہ سنت، وہ طریقہ، وہ اختیار قرآن میں نہ ہو اور حدیث میں نہ ہو، تو آپ بتائیے کہ پھر اس صورت میں میری نماز کا کیا ہوگا؟ آج ہم سوچے اور سمجھے بغیر ایک بات کہتے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم احتیاط کریں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ ان کی نماز میں ہے، ان کی کچھ نہیں ہوتا۔ کیا وہ چیز قرآن میں ہے یا وہ حدیث میں ہے؟ اگر وہ قرآن اور سنت میں ہے تو ضرور کریے، اگر وہ قرآن اور سنت میں نہیں ہے تو غور کیجئے کہ میری وہ نماز جو مجھے جنت میں لے کے جائے گی، آیا کہ وہ نماز میں پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں؟ اگر ہم وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس عبادت کے طریقے میں لانا چاہیے، جبھی تو الصلاۃ بنے گی۔ ابھی تو عمومی صلاۃ ہے، الصلاۃ جب کریں گے تو اللہ کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق کامل نماز ہوگی جس کو اللہ نے قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم سب کو بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے، اور پھر جو شخص اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے والا بنتا ہے وہ پکا دیندار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اے اللہ کے نبی آپ لوگوں کو اسی طرف بلاتے رہیں جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے، اور اسی پر مضبوطی سے جم جائیں اور لوگوں کی خواہشات پہ نہ چلیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور کیسے کہتے ہیں۔ جو اللہ کہتا ہے آپ اس کو پہچان لیجئے اور اس کو پکڑ لیجئے، یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور فحاشی سے، عریانی سے، بدتمیزی سے، بد اخلاقی سے اجتناب کیجئے۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو بچتے ہیں گناہ کبیرہ سے اور جو لوگ بچتے ہیں فواحش سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ، جب ان کو غصہ بھی آتا ہے تو وہ اپنے غصے میں بھی معاف کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم میں مضبوط اور طاقتور کون ہے؟ لوگوں نے کہا جی طاقتور وہ ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے۔ فرمایا یہ طاقتور نہیں ہے، طاقتور یہ ہے کہ اس کو بدلہ لینے کی طاقت ہے وہ اللہ کے لیے چھوڑ دے، اللہ کے لیے درگزر کرے کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ وہ طاقتور ہے، وہ مضبوط ترین آدمی ہے جو اللہ کے لیے سب کچھ اختیار رکھتے ہوئے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کیا ہم ایسے ہیں؟ کیا ہم میں یہ صفت ہے؟ کیا ہم میں یہ عادت ہے؟ ہمیں پیدا کرنی چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ اندر سے ہونا چاہیے، ہم میں درگزر کی عادت بہت مضبوط ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا فَإِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، اگر حیا نام کی چیز تمہارے اندر نہیں ہے تو جو دل چاہے کرتے رہو، اللہ تمہاری عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ آج تو ہم سب کے سب اندر سے کیسے ہو گئے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم سب ایک جیسے تو ہیں۔ تو میرے بھائی ہم سب کو اندر سے بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے، اپنی کوتاہیوں پر پشیمان ہونے کی ضرورت ہے، اللہ کے حضور سربہ سجود ہو کر اللہ سے معافیاں مانگنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنی زبانوں پر تسبیحات کو جاری رکھو، سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، فرمایا آسمان و زمین اور عرش کا رب جو کچھ بیان کرتا ہے وہ بہت پاک ہے۔ جب انسان اپنی زبانوں کو تسبیحات سے تر کرتا ہے تو اس کو ایک انعام ملتا ہے،
انعام کیا ملتا ہے؟ آپ نے بہت دفعہ مدرسوں میں آخری حدیث کے درس کو سنا ہے، اور اس میں جو استاد صاحب ہوتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں جی کلمتان حبیبتان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، 2 کلمے ایسے ہیں وزن میں بہت وزنی، بہت وزنی، لیکن زبان پہ بڑے ہلکے۔ کون سے 2 کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ہم یہ کیا پڑھنے والے بنے؟ کیا ہم نے اپنے میزان کو، اپنے وزن کو، نامہ اعمال کو بھاری کیا؟ ارے ایک نیکی کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہوگی، ایک نیکی کے لیے، اور ہم اتنے بھاری بھرکم کلمات جو زبان کے لیے بڑے ہلکے ہیں، وقت بھی نہیں لگتا پڑھنے میں، نامہ اعمال کو اتنا وزنی کر دیتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ کتنا قیمتی اجر مل رہا ہے، لیکن ہم کوتاہی کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، نہیں، کوتاہی چھوڑنی پڑے گی، انشاءاللہ کوتاہی چھوڑنی پڑے گی میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، کوتاہی چھوڑنی پڑے گی۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے تر کرنا پڑے گا، پھر کامیابی ملے گی، پھر اللہ راضی ہوں گے، پھر اللہ کی طرف سے خوشنودگی ملے گی، کہ جب انسان اللہ کے لیے خالص ہو جائے اور انسان اللہ کی تعلیمات کے موافق عمل ہو جائے۔ اور آخری بات، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ ہی کی تعریف ہے جو آسمان اور زمین اور تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ جب انسان اپنی زبانوں پر صبح شام اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے بہت بابرکت کلمات ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تو آپ سے محبت فرماتے ہیں۔ آپ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اللہ آپ کا ذکر کرے گا، اللہ آپ کی شان کو بڑھائے گا، اللہ آپ کے لیے درجات کو اعلیٰ فرمائے گا، اور آپ کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اہل الجنت کی صفات کو اختیار کریں، اللہ کی صفات کو پہچان لیں، اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہونے والے بن جائیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کا آنا، بیٹھنا، سننا، سمجھنا سب اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔